बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DGSPR ने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस वक्त सियासी मंजरनामे पे मज़ीद ज़्यादा गर्मी जो है वो बढ़ चुकी है। इमरान खान का जो मौक़िफ़ था उसको तक़वियत मिल गई है DGSPR के उस बयान से जो उन्होंने एक सवाल के जवाब में किया। एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा था कि एलामिये के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि एलामिये के अंदर जो है वो आपने देखा कि साजिश का लफ्ज़ नहीं है। फिर उस पर एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि अगर साजिश नहीं थी तो फिर डीमार्च क्यों भेजा गया। डीमार्च कहते हैं एक जो एहतजाजी मरासला होता है वो भेजने को, जो अमेरिका के यहाँ पे जो सफारतकार थे उनको थमाया गया था और जो एहतजाज किया गया था उसके हवाले से। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि सिचुएशन ऐसी थी कि अभी कुछ दिन पहले जो है इमरान खान की हुकूमत जो है वो तब्दील हुई और इमरान खान ये कह रहे थे कि अमेरिका ने साजिश के तहत रजीम तब्दीली की कोशिश जो की थी वो कामयाब हुई है और उनके जो टाउट थे, जो अपोजिशन के लोग, PDM के लोग हैं, वो उनकी तरफ से काम कर रहे थे और अब उनकी हुकूमत बना दी गई है। और उस पर फिर बहुत सारे सवाल हुए इदारे से कि जी न्यूट्रल है या नहीं है। तो ये इमरान खान का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो था कि उन्होंने जिस तरह से अवाम को ये बावर करवाया कि हुकूमत जो है वो अमरीकी साजिश के तहत गिराई गई। नून लीग ने इसको काउंटर करने के लिए हुकूमत में आते ही सबसे पहला जो बयान दिया था शहबाज शरीफ ने असम्बली के अंदर कि हम इस पर जो पार्लियामेंट की कमेटी है सलामती की, कौमी सलामती की, उसके अंदर इस ख़त को जो है वो डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें साजिश है कि नहीं है। तमाम जो अफवाज पाकिस्तान के इदारे हैं उनको सरबराहान जो हैं वहाँ बुलाए जाएंगे और उसके बाद अगर इसमें साजिश या कोई ऐसी चीज़ साबित हुई तो उसके बाद मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। अब उससे पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DG साहब ने जो जवाब दिए हैं, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, उसने एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान मज़ीद पहुँचा दिया है। ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि नहीं उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस मौके पर बड़ी दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये लग रहा है और भी बहुत सारे लोगों की ये राय है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने डैमेज कंट्रोल की बजाय मामलात को मज़ीद ख़राब कर दिया है। आवाम जो है वो पहले से ज़्यादा गुस्से में आ गई है कि ये किस तरह की वजाहत दी गई है कि उसमें साजिश का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन ब्लैटेंट इंटरफेरेंस जो है किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जो बात की गई है और जिस तरह उसके ज़ुबान थी कि अनडिप्लोमेटिक जो बड़ी सख्त किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल हुई थी, उस एलामिये में ये बात लिखी गई थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया जब इमरान खान हुकूमत में थे उस पर ये जो ख़त अमेरिका से आया उसके अंदर बात की गई थी। अब जियो ने इस पर जो खबर लगाई है इस पर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये मौका मुनासबत के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी और मेरा ख्याल है कि ये हुई भी सिर्फ इसीलिए है ताकि जो सियासी मंजरनामे पे जो सवालात उठ रहे हैं उनका जवाब इसमें दिया जा सके कि जो लोग बातें कर रहे हैं। जियो ने लगाया है जी, पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज़ नहीं है। डीमार्च सिर्फ साजिश पर नहीं दिए जाते और भी वजूहात होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGSPR का कहना था कि एक रोज़ कबल फॉर्मेशन कमांडर ने कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई है मुल्क की सलामती के हवाले से किए गए इकदाम बिलखुसूस अंदरूनी सिक्योरिटी और आईन कानून की बालादस्ती को पेश नज़र रखने पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया और इसे दुरुस्त समत में बेहतरीन कदम करार दिया। सब ने इत्तेफाक किया कि जमहूरियत और इदारों की मजबूती, कानून की बालादस्ती और सब इदारों का आइन के दायरा कार में रहना मुल्की मफाद में है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगी। साल के पहले 3 माह 128 दहशतगर्द हलाक, 270 गिरफ्तार किए गए। खैर शुरू की उनकी बातें यही थी, तकरीबन 5 मिनट की बातें थी। उसके बाद उन्होंने कहा था मैं सवाल जो है वो ले सकता हूँ और आप इसमें कोई भी सवाल कर सकते हो। और ये बात 2 दफ़ा उन्होंने की है बाकायदा कैटेगोरिकली कि आप इसमें कोई भी सवाल कर सकते हैं। यानी यहीं से समझ आ जाता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो सियासी सूरत हाल बनी है उसके ऊपर बात हो सके। अच्छा, उसके बाद DGSPR ने कहा कि 9 अप्रैल की रात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आर्मी चीफ और DGISI की इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। यानी ये उन्होंने तरदीद की है BBC की उस स्टोरी की जो उन्होंने लगाई थी कि इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की और DGISI की और वहाँ पे कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे। उन्होंने कहा कि इस हवाले से सब बातें झूठ हैं। BBC ने बहुत ही वाहियात स्टोरी शाया की, इससे बड़ा झूठ किसी इंटरनेशनल लीडिंग एजेंसी की तरफ से नहीं हो सकता। ये एक मुकम्मल मनगढ़ंत स्टोरी थी। एक सवाल के जवाब में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि पार्लियामेंट हाउस में सदर के चैम्बर में 2 आला अफसरान की मुलाकात से मुतल्लिक मुझे कोई इल्म नहीं। अवाम और सियासी जमातों से दरख्वास्त है फ़ौज को सियासत में ना घसीटे, हमें इस मामले से बाहर रखा जाए। एक दफ़ा फिर उन्होंने ये बात कर दी है कि हमें सियासत में ना घसीटे, सियासत से बाहर रखा जाए। हालांकि उनकी ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सियासी सवालात उसी के ऊपर थी, उसी के हवाले से उनके जवाब थे। अच्छा, उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था। ये उनसे सवाल हुआ था कि ये बात की गई है कि इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शन रखे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि डेडलॉक के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से आर्मी चीफ से रब्ता किया गया कि बीच बचाव की बात करें। हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पर तैयार नहीं थी, जिस पर आर्मी चीफ और DGISI वहाँ गए। मुख्तलिफ रफ़क़ा से बैठ कर 3 चीज़ें डिस्कस हुई कि क्या क्या हो सकता है। उनमें वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा, तहरीक अदम एतमाद वापस लेना और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से असम्बली या तहलील करने का ऑप्शन था। और तीसरे ऑप्शन पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये काबिल कबूल है, हमारी तरफ से अपोजिशन से बात करें, जिस पर आर्मी चीफ PDM के पास गुजारिशात लेकर गए और उनके सामने ये गुजारिश रखी जिस पर सैर हासिल बहस हुई, लेकिन अपोजिशन ने इस पर कहा कि हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे।
ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے اور اس کا دفاع کرنا سب کا فرض ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کی طاقت پارلیمنٹ، سپریم اور مسلح افواج ہیں، اور جمہوریت نے ہی پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان میں کبھی مارشل لا نہیں آئے گا، یہ بھی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ افواہوں کی بنیاد پر بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں، یہ ملک کے مفاد کے سراسر خلاف ہے۔ فوج کو سیاست میں مس گھسیٹیں، نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی اور نہ اب ہوگی۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دھمکیوں کے خلاف دن رات کام کر رہی ہیں، پاکستان کی طرف کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نکال دیں گے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ نہیں ہے، اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی۔ اچھا جیو نے اب یہ پورا جملہ نہیں لکھا، حالانکہ اس میں کھلی بیرونی مداخلت کا ذکر بھی ہے، اس اعلامیے کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں DGISPR کا کہنا تھا کہ ہماری سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، نیوٹرل وغیرہ کوئی چیز نہیں، کوئی ضمنی انتخابات، کوئی بلدیاتی انتخابات اٹھا لیں، کوئی مداخلت نہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ کالز آتی ہیں، اگر کوئی ثبوت ہے کہ ہم نے مداخلت کی تو سامنے لائیں۔ انتشار کے لیے ریٹائرڈ افسران کے جعلی آڈیو پیغام پھیلائے جا رہے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف متعلقہ ادارے کارروائی کر رہے ہیں۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ آرمی چیف نہ تو مدت توسیع طلب کر رہے ہیں نہ قبول کریں گے۔ آرمی چیف اس سال 29 نومبر 2022 کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ آرمی چیف کی اپوزیشن سے پاکستان یا بیرون ملک ملاقاتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ شہباز شریف کی بطور وزیر اعظم تقریب حلف برداری میں آرمی چیف اس لیے شریک نہ ہوئے کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ آفس بھی نہیں آئے تھے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے فوجی اڈوں کا کسی سطح پر مطالبہ نہیں کیا گیا، اگر مطالبہ ہوتا تو جواب انکار میں ہی ہوتا۔ ملک کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ ایٹمی اثاثے کسی ایک سیاسی قیادت سے منسلک نہیں، اب تک جتنی حکومتیں آئیں ایمانداری سے انہوں نے اسے آگے بڑھایا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج میں کسی قسم کی تقسیم نہیں ہوئی، پوری فوجی لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈرشپ پر فخر کرتی ہے، فوج یونٹی آف کمانڈ پر چلتی ہے، جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے 7 لاکھ افواج ادھر دیکھتی ہے۔ فوج کسی کو NRO دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، فوج مستقبل میں بھی آئینی کردار ادا کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا مہم سے متعلق بہت ساری معلومات آ چکی ہیں، سوشل میڈیا کے لیے کچھ قانون ہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہیں۔ آرمی چیف جس ادارے کے سربراہ ہیں وہ حکومت کے ماتحت ہے، فوج کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال ملکی مفاد میں نہیں۔ ادارے کے سربراہ کے خلاف کوئی بات ہوئی تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کارروائی کرے۔ ہمیں اپنی سوسائٹی کو آئسولیٹ کرنے کے لیے بہت مضبوط اقدامات کرنے پڑیں گے، انسولیٹ کرنے کے لیے۔ ہماری فوج ڈس انفارمیشن مہم کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے، سوسائٹی کو سوشل میڈیا کے اثرات سے بچانے کے لیے بہت مربوط اقدامات کرنے ہوں گے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ جس دن وزیر اعظم نے حلف لیا اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی، ڈالر نیچے گیا، یہ ایک طرح کا معاشی استحکام لگتا ہے۔ CPEC بہت بڑا اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے، TTP سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، فوج نے TTP کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اچھا یہ تو تھا خلاصہ، اب اس پہ بات کر لیتے ہیں، سوری بہت لمبا ہو گیا۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر کی، ڈالر نیچے آ گیا اور معاشی مستحکام لگتا ہے، یعنی ایک طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد جو ہے وہ معاشی معاملات جو عمران خان کی حکومت میں خراب ہو رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ ماضی کے اندر احسن اقبال جو تھے وہ تنقید کرتے رہے ہیں کہ DGISPR کا کام نہیں بنتا کہ وہ معیشت کے حوالے سے کوئی بیان دیں یا اس کی کوئی تعریف کریں، لیکن اب یہ انہوں نے تعریف کی ہے لیکن اس کے حوالے سے احسن اقبال نہیں بولیں گے، تو خیر ہمیں چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جو کمپین چل رہی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے، جو لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، جو گالی گلوچ کر رہے ہیں، اس طرح کا کوئی ٹرینڈ جس سے آرمی ڈیفیم ہو سکتی ہے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے، ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ لیکن یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ ایک ٹوٹل آرگینک ایک ٹرینڈ ہے جس کے اندر پاکستان کی عوام دنیا بھر سے اس میں شرکت کر رہی ہے، اور اسی لیے یہ ٹرینڈ آج بھی کئی ملین ٹویٹس کے ساتھ ٹاپ پر جا رہا ہے۔ اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہاں تک خبریں آئی ہیں کہ نون لیگ حکومت نے ٹویٹر کو پاکستان میں بند کرنے کا جو ہے وہ سوچا تھا، جس پر پیپلز پارٹی نے ان کی مخالفت کی ہے، یعنی یہ ہر حد تک جائیں گے اس چیز کو روکنے کے لیے کہ امپورٹڈ حکومت کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے، یا ان کے اوپر جو ٹیگ لگایا عمران خان کی طرف سے اور پاکستان کی عوام جو مطالبہ کر رہی ہیں، اس کو کسی طرح سے بھی جو ہے اس کو وہ دھویا جا سکے۔ اچھا اس کے بعد جو ایک مین امپورٹنٹ بات ہے، جو اصل اس وقت کہانی جس کی وجہ سے ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے اس پریس کانفرنس کے اوپر کہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے آئے تھے اور ڈیمیج مزید ہو گیا، اس میں جو ان سے سوال ہوا کہ یہ جو سفارتی مراسلہ تھا اس میں کچھ سازش کا ذکر ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں سازش کا تو ایسا کوئی ذکر نہیں، آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا، لیکن اس کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیرنس کا ذکر ہے، اور انٹرفیرنس کیا ہوتی ہے اس کی جو انہوں نے تعریف کی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کھلے عام امریکی سفارتکار پھر رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے اپوزیشن کے لوگوں سے، حکومت کے لوگوں سے، اور پھر وہ بندے ٹوٹ گئے، اور یہ تب سے سٹارٹ ہوا جب جنرل فیض حمید کی ٹرانسفر ہوئی اکتوبر کے مہینے میں، اور اس پر ڈیڈ لاک بھی ہوا تھا حکومت اور فوج کے درمیان، بعد ازاں اس پہ نئے DG آئے، اس کے بعد کھل کر یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، اور پھر ہارس ٹریڈنگ ہوئی، حکومت کے بندے ٹوٹے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ساری گیم کھل کر سامنے آ گئی، اور پھر عدم اعتماد پیش ہو گئی۔ مارچ کے اندر جو ہے 8 مارچ کو مراسلہ آ گیا، عمران خان نے اس خط کا جو بعد میں بتایا کہ کس طرح مراسلہ آیا، اور پھر کہا گیا کہ یہ بیرونی سازش ہے، اس کے بعد اداروں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا، حالانکہ اس پریس کانفرنس میں DGISPR کہہ چکے ہیں کہ
اندرونی جو دھمکیاں ہوتی ہیں یا بیرونی دھمکیاں ہوتی ہیں تو اس کے خلاف جو ہے وہ فوج کام کر رہی ہے، ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ کام کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ کیا ہو. یعنی کہ اگر مداخلت ہو رہی تھی اندرونی معاملات میں تو یہ صرف حکومت کا کام تھا اس کو کاؤنٹر کرتی. اور جو یہ مداخلت یا سازش عمران خان نے کہا کہ یہ سازش ہوئی ہے، تو سازش کیا ہوتی ہے؟ اور کہ ایک چیز جس کا کہا گیا کہ عمران خان کو ہٹا دو، اس خط میں لکھا ہوا ہے، اگر یہ نہیں ہٹایا گیا تو پاکستان کے لیے سنگین نتائج ہوں گے. اس پر بہت سارے لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی مطالبہ امریکہ کی طرف سے آرمی چیف کے حوالے سے آتا کہ ان کو ہٹا دیں تو کیا یہ پھر سازش ہوتی یا مداخلت ہوتی؟ تو مداخلت اور سازش کے درمیان تعریف کرنے کے معاملے پر اس وقت بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے اس مسلم لیگ نون کی اس موو کو جو وہ کچھ دن بعد کھیلنے جا رہی تھی کہ ہم جو ہے نیشنل کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے پارلیمنٹ کا، اور اس میں بیٹھ کے پھر جو ڈی جیز آئیں گے سارے یا آرمی چیف اور اس کے علاوہ باقی سروسز چیف آئیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم تو کوئی سازش ہی نہیں ملی تھی. تو اس سے پہلے ہی ایک شدید نقصان پہنچ گیا ان کی اس جو کوشش کرنے جا رہے تھے عمران خان کے اس سارے بیانیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ بیانیہ مزید مضبوط ہو گیا. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی ہے کہ ٹویٹر پر پرائم منسٹر عمران خان جب تک وزیر اعظم رہے تو ان کا ایک پاکستان پی ایم او یعنی پرائم منسٹر آفس کا ایک اکاؤنٹ تھا، اس کے اوپر ٹویٹس ہوئی ہوئی تھی اس اعلامیے کے اوپر جس میں ذکر تھا کہ جی بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا ذکر آیا ہے اس لیٹر کے اندر، تو وہ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. یہ اکاؤنٹ اس وقت کی موجودہ حکومت کے پاس ہے اور انہوں نے وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی ہیں. یعنی چور کی داڑھی میں تنکا ہے جس وجہ سے یہ ٹویٹس ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں اور جس طرح کی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح کلین چٹ مل جائے کہ ہم اس سازش میں شریک نہیں تھے یا اس مداخلت میں شریک نہیں تھے جس طرح ڈی جی صاحب نے کہا ہے. تو یہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے. اور فوج کے بارے میں انہوں نے جس طرح سے کہا کہ عوام ہی طاقت ہوتی ہے، یہی عوام فوج کی طاقت تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ عوام پچھلے ایک مہینے سے سوالات اٹھا رہی ہے، تنقید کر رہی ہے اور سیاسی معاملات پہ اوپر تنقید ہو رہی ہے. ہاں جو گالیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، گالیاں بالکل بھی کسی کو نہیں دینی چاہیے، اور پاکستان افواج ہماری اپنی افواج ہیں تو ان کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو لوگ صحیح سوال کر رہے ہیں ان کو بھی ایف آئی اے اٹھا رہی ہے. تو اس سے بھی سمجھ آتا ہے کہ کس طرح بھکلائی ہوئی ہے موجودہ حکومت اور کس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت ہی اداروں کے بہاف پہ اس طرح کے کام کرتی ہے اور آگے پھر جو ایف آئی اے ہے یا پولیس ہے وہ آگے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، تو اس سے مزید نقصان پہنچ رہا ہے. اب کہانی آگے کیا نکلتی ہے، اب عمران خان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، کیونکہ یہ پہلے جلسے کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے اندر جو باتیں ہوئی تھیں یہ ساری کہانی اس میں مزید سامنے آئی ہے اور عوام شدید اس وقت مزید تنقید کر رہی ہے کہ بہت زیادہ ادارے کو نقصان پہنچا ہے اس پریس کانفرنس سے، اور یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو معاملات کچھ اور ہوتے. اب عمران خان کا جلسہ ہے ہفتے والے دن کراچی کے اندر، تو وہاں پہ مزید کیا وہ کہتے ہیں، اس کے بعد کیا باتیں کرتے ہیں، جس طرح پشاور میں انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، تو یہ تو ہفتے والے دن ہی پتہ لگے گا. اور اس کے بعد پھر ادارے کا کوئی رد عمل آتا ہے یا نہیں آتا تو اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا عمران خان کے حوالے سے یا اس اعلامیے کے حوالے سے ڈی جی صاحب نے جو کچھ کہا تھا، ادارے کا جو موقف تھا، جیسے ارشد شریف نے بتایا تھا، وہ ساری باتیں میں آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، تو میرا خیال ہے وہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.